بھائی وہ اگر تھوڑا بھی خرچ کر دیتے نا تو بہت تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی عمارت کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، اس میں تو تھوڑا سا بھی لگا دینا بہت تھا۔ ہمارا تو بہت ان کے تھوڑے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہاں ہمارا تو بہت ان کے تھوڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ فرمایا لا تسبوا اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم میں سے کوئی آدمی سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دینا تو میرے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ تو ہم تو بہت لگا کر کے ان کے تھوڑے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، پر انہوں نے تھوڑا نہیں لگایا، انہوں نے تھوڑا نہیں لگایا، انہوں نے کتنا لگایا کہ ہم مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی بہت جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور نہیں تھے، نحیف تھے، کمزور تھے، اور عمر بھی کافی زیادہ تھی ان کی، حضرت عمر سے بھی زیادہ عمر دراز، عمر میں جو ہے وہ حضرت عمر سے بڑے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو آپ جنگ کی شجاعت و بہادری میں ان کا تذکرہ نہیں سنیں گے۔ ہر آدمی کے پاس جب کوئی مشن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے نا تو ہر آدمی کا الگ طرح کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جن صحابہ کے پاس علم تھا انہوں نے علم سے کنٹریبیوٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں، جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے طاقت لگائی، جن کے پاس مال تھا انہوں نے مال لگایا۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے بہادری اور جسمانی قوت و طاقت کی ویسی نعمت سے نہیں نوازا تھا، تو آپ کو جنگ میں بہادری کے ان کی قصے تو نہیں سننے کو ملیں گے۔ جنگ میں شرکت کی، یعنی سوائے غزوہ بدر کے ہر جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اور غزوہ بدر میں بھی رسول اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ کے حکم سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ ان کی بیوی جو ہے وہ بیمار تھی، اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ، اور اس لیے باقاعدہ جب غزوہ بدر کے مال غنیمت تقسیم ہوا ہے تو ان کو اس میں حصہ دیا گیا، اور حضرت عثمان بلا شبہ بدری صحابی ہے۔ اس کے علاوہ ہر جنگ میں شرکت کی، لیکن آپ کو ان کی شجاعت و بہادری کے ویسے قصے نہیں ملیں گے جیسے حضرت علی کے ملتے ہیں، جیسے حضرت عمر کے ملتے ہیں، حضرت حمزہ کے ملتے ہیں، ویسے قصے نہیں ملتے ہیں۔ لیکن ان کا کنٹریبیوشن دوسری نوعیت کا تھا، اللہ نے ان کو مال دیا تو انہوں نے مال لگایا۔ غزوہ تبوکی کے موقع پہ 920 اونٹ، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اونٹ تیار تھے تجارتی قافلے کے لیے اور سامان سے لدے ہوئے تھے، سامان سمیت اللہ کے رسول کو دے دیے کہ اللہ کے رسول یہ پورا میرا مال آپ جنگ کی تیاری میں لگائیے، اور 80 گھوڑے تاکہ 1000 کی تعداد پوری ہو، 80 گھوڑے لگا دیے۔ پیسے والے تھے نا بھائی، اور جتنا خرچ کرتے تھے اللہ اتنی برکت دیتا تھا۔ آپ کو یہ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ صحابہ نے خرچ کیا اور غریب ہو گئے، جتنے خرچ کرنے والے صحابہ ہیں وہ اور زیادہ مالدار ہیں، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ کے رسول کو، جائیے خرچ کریے۔ ہر موقع پر آپ دیکھیں گے نا حضرت عثمان غنی کا یہ جو مالی کنٹریبیوشن ہے، اتنا خوش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کچھ نہ کرے نا، اتنا کر دیا ہے انہوں نے کہ اتنی قربانیاں ان کی کافی ہیں جنت لے جانے کے لیے، کچھ نہیں کریں گے تو بھی ان کو نقصان نہیں پہنچنے والا۔ مسلمان آئے ہیں ہجرت کر کے، مسلسل مدینہ کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے سب سے شدید ترین ضرورت ہے پانی، اور پینے کے پانی کا صرف ایک کنواں ہے مدینہ میں، اور وہ ایک یہودی کے ہاتھ میں، اور وہ ایک بکیٹ پانی دینے کے لیے باقاعدہ ایک مٹھی جو لیتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے بھاری ہے کیونکہ کھانے کی بھی قلت ہے، کوئی خوشحالی کا دور نہیں ہے، اور بہت بڑی تعداد مدینہ میں آ گئی ہے۔ مدینہ کوئی شہر نہیں تھا، مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، ایک گاؤں تھا، اور مسلسل مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے اور دوسرے علاقوں سے اسلام قبول کر کے مدینہ میں آ رہے ہیں، مدینہ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، غذا کی ویسے قلت ہے، پھر پانی کے لیے بھی الگ سے جو دینا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون اللہ کا بندہ ہے جو اس کنویں کو، بیر روما غالباً اس کا نام ہے، اس کو خرید کر کے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، اللہ نے مال و دولت دی تھی ان کو، وراثت میں بھی بہت مال ملا تھا، اور وہ بہت بزنس مائنڈیڈ آدمی تھے۔ آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول میں اس کنویں کو خریدنے کو تیار ہوں۔ 35,000 درہم میں کنواں خریدا اور وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ کہا اس میں 2 ڈول ڈالے جائیں گے، ایک ڈول میرا ہے ذاتی جس سے میں پانی نکالوں گا، ایک ڈول تمام مسلمانوں کا ہے، جو مسلمان بغیر کسی معاوضے کے جو مسلمان پانی نکالنا چاہے اس کو اجازت ہوگی، نکالے لے جائے، اپنا استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ سقی الماء،
سب سے بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ انہوں نے کیا۔ 35,000 درہم کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ پانی اس زمانے میں، آپ اپنے ہندوستان کی طرح نہیں سوچیں کہ خدا جو ہے وہ 10-15 فٹ گہرائی میں اور پانی نکل گیا۔ وہ صحرا تھا، ریگستان، اور ریگستان میں سب سے جاذب جو چیز ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے، سب سے اٹریکٹیو چیز۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو خصوصی طور پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر نہریں بھی جاری ہوں گی۔ پانی اتنا اٹریکٹیو تھا عرب کے لوگوں کے لیے نا، کیونکہ وہ صحرا کے رہنے والے تھے، تو خصوصی طور پہ بتایا جاتا ہے بھائی جس جنت میں جاؤ گے اس میں صرف باغات نہیں ہوں گے، ان باغات کے نیچے نہریں بھی ہوں گی، کیونکہ صحرائی لوگوں کے لیے نہریں اور پانی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو مغل جو یہ تھے منگولینز تھے نا، سبھی آسان صحرائی تھے، اس لیے انہوں نے جتنے بھی بڑے بڑے محل بنائے سب کے باہر آپ دیکھیں گے تاج محل سے لے کر کے ہر جو انہوں نے ان کی تعمیرات کی، سب میں انہوں نے باغ بنایا، اور اس باغ میں آپ دیکھیں گے کہ نہریں ہیں۔ پانی کوئی سستی چیز نہیں تھی۔ 35,000 درہم یعنی آج کی ویلیوشن آپ نکالیں گے تو وہ کروڑوں میں بنے گی، خرید اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑنے لگی تھی کیونکہ مسلسل وفود آ رہے تھے، مسلمانوں کی بھی تعداد بڑھ گئی تھی، اور مسجد نبوی چھوٹی پڑنے لگی تھی۔ مسجد نبوی کے بغل میں ایک پوری جگہ خرید کر کے حضرت عثمان غنی نے وقف کر دی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ توسیع کریں مسجد کی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنواتے ہیں۔ کہا آپ توسیع کریں، اور ماشاءاللہ توسیع کی گئی، اور سیرت نگاروں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے نا، جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، یہ حضرت اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے۔ آپ ان کے ثواب کا اندازہ لگائیں کہ ہر حاجی جو مدینہ منورہ کی زیارت کرتا ہے، ہر عمرہ کرنے والا جو گرچہ کی مدینہ میں حج کا کوئی رکن نہیں ادا ہوتا، لیکن ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا ایسا تو نہیں ہوتا کہ مکہ جا کر کے چلا جائے، مدینہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہر مدینہ جانے والا خصوصی طور پہ اہتمام کرتا ہے کہ وہ اس مقام کی زیارت کرے، وہاں پر نماز پڑھے، وہاں پڑھی جانے والی ہر نماز کا ثواب انشاءاللہ تعالی حضرت عثمان کو مل رہا ہے، وہ ان کی وقف کی ہوئی زمین ہے۔ ہمارے سامنے مسجد کا چندہ ہوتا ہے، 10 روپیہ نکالنا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بھاری پڑتا ہے، 10 روپیہ نکال کر کے جیب سے ڈالنا، 2 روپیہ 1 روپیہ لوگ ڈالتے ہیں، باتیں کروڑوں اور لاکھوں کی کرتے ہیں، اور مسجد کی تعمیر کے لیے، اور تعمیر کے لیے چھوڑے مینٹیننس کے لیے جمعہ میں نے کتنا دیکھا ہے کہ بھائی بڑی تعداد آ رہی ہے اور چندہ ہو رہا ہے 2,000 2,500، اماموں کی تنخواہ تک کے چندے سے نہیں نکل پا رہی۔ کتنی مسجدیں ایسی میں جانتا ہوں، روتے رہتے ہیں بیچارے مسجد کے ذمہ داران کہ اتنا تک لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں کہ تنخواہوں کا انتظام ہو جائے، کہ تنخواہ کم سے کم ادا کر دی جائے۔ ایسی مسجدیں جن کو بیچاروں کو الگ اعلان میرے پاس فون کر کے کہتے ہیں شیخ کوئی انتظام کر دیجئے، مسجد کا ماہانہ خرچ نہیں پورا ہو رہا ہے مصلیوں کے چندے سے۔ ایسی مسجدیں میں جانتا ہوں خود پرسنلی، 2 روپیہ جیب سے نکال کر کے ڈالتے ہیں اور بات کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں کی، اور بہت نہیں 2 روپیہ بھی نہیں ڈالتے ہیں۔ ہم باتیں ہم سے کوئی بڑی بڑی کرا لے، دین کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہم صفر ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام